الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آستانہ علیہ سعید آباد بوکن شریف گجرات سے پیام محبت کی نشریات حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بحیثیت قاضی اور موجودہ عدالتی نظام کے عنوان سے ہے۔ پیام محبت دراصل محبت الہی، عشق رسول، محبت اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور غلامی اولیاء اعظام کے حسین امتزاج کا نام ہے۔ کون حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جو برادر مصطفیٰ ہے، فدائے مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، امزاد مصطفیٰ، زوج بطول، داماد رسول، نائب رسول، محبوب الہی و رسول، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حلیہ مبارک کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت مولا علی شیر خدا کا حلیہ مبارک یہ تھا: قد میانہ، رنگ گندم گو، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ پر رونق اور نہایت خوبصورت، سینہ مبارک چوڑا اور اس پر بال، داڑھی مبارک بڑی اور دونوں شانے، کوہنیاں اور پنڈلیاں پرگوشت تھیں۔ شیر کے کندھوں کی طرح آپ کے کندھوں کی ہڈیاں چوڑی تھی، آپ کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اور خارج و نواسب نے ہمیشہ مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرنے میں بخل سے کام لیا ہے، آپ کے فضائل اور کمالات بیان کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ ذرا آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیجئے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہو، حسنین کریمین کا باپ ہو، خاتون جنت کا شوہر ہو، اور من کنت مولاہ فعلی مولا ہو، اور انا مدینۃ العلم کا مصداق ہو، اور بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہو، جس کی شان میں 300 قرآنی آیات نازل ہوئے ہو، اور جس کے بارے میں سلطان حسینہ نے جہاں نے فرمایا ہو: علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو، جس کو عین حق کہا گیا ہو، جو فاتح بدر و حنین و خیبر ہو، جس نے بڑے بڑے نامی گرامی کافروں کو تہہ تیغ کیا ہو، کیا اس کا حلیہ مبارک اس طرح کا ہوگا جیسے کہ ناصب اور خارج ذکر کرتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ مولا علی شیر خدا اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔ اور عدل و انصاف کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آج کے موضوع کے اوپر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ایک اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کو وہی اہمیت حاصل ہے جو جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو حاصل ہے۔ عدل وہ عظیم اور لازوال صفت ہے کہ جسے جس قوم، ملک، ملت، مکتب اور فرد نے عملی طور پر اپنایا وہ ہمیشہ سرفراز ہوا۔ وہ قومیں جنہوں نے عدل و انصاف کو فراموش کر دیا وہ جلد ہی روبہ زوال ہو گئی۔ عدل و انصاف زندگی کی دل آویزیوں کی جان ہے۔ اگر عدل و انصاف کے سوتے خشک ہو جائیں تو سارا گلشن ہستی اجڑ کر رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث رسول اور اہل بیت اطہار کے پاکیزہ کلام میں بھی عدل و انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جو کہ خود امام عادل ہیں، آپ عدل و عدالت کا مجسم نمونہ تھے۔ آپ اپنے علم و فضل اور قضاء و بصیرت میں نہایت عظیم المرتبت انسان تھے۔ لسان نبوت نے انہیں علم کا دروازہ کہا ہے، اور آپ کو اقضاہم علی کی سند دی ہے۔ حضرت علی نے فیصلہ، قضاوت اور حدود الہی کے نفاذ میں اپنے پرائے، دوست، دشمن، غلام و آقا،
عربی و عجمی، امیر و غریب، سب کو ایک نگاہ سے دیکھا۔ امیر المؤمنین میں ہمیں انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر بحیثیت حاکم اور بحیثیت قاضی، اقتصادی و سیاسی معاملات، مالی وسائل اور بیت المال کی تقسیم اور حکومتی عہدوں کی تقسیم میں نفاذ عدالت و انصاف کے عملی نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سیرت امام علیہ السلام میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق میں عدالت اور حتیٰ کہ جانوروں کے بارے میں بھی عدالت قائم کرنے کی مثالیں ملتی ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کا عملی پرچار کرنا چاہتا ہے، اسے امام عدل کے کلام اور ان کی سیرت سے عملی طور پر نفاذ عدالت کا سبق لینا چاہیے۔ آج کے موجودہ عدالتی نظام کو دیکھا جائے تو قیدیوں اور مجرموں کے ساتھ آج عدالت کے علم بردار اور حقوق انسانی کا ڈنڈورا پیٹنے والے کس طرح سے عدالت اور حقوق انسانی کی دجیاں اڑا رہے ہیں۔ ذرا سنیے، ایک طرف قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف حضرت علی اپنے قاتل کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عدل و انصاف کے تشنہ انسان کو صرف اسلام ہی کے چشمہ زلال سے سیرابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ در علی سے خیرات لے کر مسند عدالت پر براجمان ہو جائیں تو نظام عدل میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر دنیا کے تمام حکمران جدید عصری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر صرف عدل علی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نظام کو آگے بڑھائیں، بالخصوص مسلمان ممالک اگر عدل علی کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں تو پوری دنیا سے ظلم و جبر، زیادتی و نافرمانی اور بغاوت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ ملک کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا۔ علم کا ہاتھ بھی، اس ہاتھ کی طاقت بھی علی۔ علم کا ہاتھ بھی، اس ہاتھ کی طاقت بھی علی۔ عدل کی تیغ بھی، اس تیغ کی ضربت بھی علی۔ ضرب خندق بھی علی، نہج بلاغت بھی علی، طاقت و خیر کے ازداد کی وحدت بھی علی۔ کبھی نکتہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، کبھی نکتہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، شخصیت عدل کی میزان نظر آتی ہے، شخصیت عدل کی میزان نظر آتی ہے۔ آئیے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے۔ میں بصد عزت و تکریم ملتجی ہوں زینت القرآن قاری محمد حسیب صاحب سے، جو مسحور کن انداز میں کلام رحمان کا نور اپنے سننے والوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ جناب قاری محمد حسیب صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے بھئی یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے آئیے اس عزت والے ذکر کی جانب اپنے دلوں کے بوسیدہ دریچوں کو کھولتے ہیں جو ذکر ہر غم ہر درد ہر کرب کا علاج ہے جو شب تار میں امیدوں کا بدر منیر ہے میں التماس گزار ہوں جناب سید فیض رسول شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کے کریم آقا کے حضور اپنی عقیدتوں کے پھول مہکاتے ہیں جناب سید فیض رسول شاہ صاحب
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب قربان میں ان کے بخشش کے قربان میں ان کے بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا یار اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی بن اور اتنا دیا جی بن مانگے دیا اور یا دامن میں ہمارے سما
بن مانگے دیا جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں بن مانگے دیا یا جی بن مانگے دیا جی بھر گئے منگے تو کہ تیری نیت نہ بھرے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی جو بھر بھر کے دیا جو آیا اسے یا مایوس کبھی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی جو منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو تو جو بھر بھر کے دیا جی جو آیا بھر بھر کے دیا مایوس کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی بن مانگے دیا اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے پر قربان میں ان کے احسان پر قربان میں کے احسان پر قربان میں ان کے پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کے احسان پر قربان میں احسان پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں بن مانگے دیا اور
یا دامن میں ہمارے سمایا ہی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد